اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو آل؟ آئی تھنک یو ول بی فائن. کافی عرصے کے بعد آپ کی اور میری ملاقات ہو رہی ہے. تو بیٹا آپ کی 8th کلاس کی اسلامیات میں پڑھانے جا رہی ہوں. اس میں ہماری اسلامیات کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ حفظ و ناظرہ سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے چیپٹر میں ایمانیات و عبادات کا ذکر ہے. ایمانیات سے متعلق ایک سبق عقیدہ آخرت کا ہماری سیرت پر اہم کردار، اور اس کے بعد عبادات میں سے 2 چیپٹر ہیں، ایک روزہ اور دوسرا حج. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمانیات و عبادات ہیں کیا. ایمانیات و عبادات، ایمانیات جمع ہے اور اس کی واحد ہے ایمان، جس کا معنی کیا ہے؟ یقین، عقیدہ، پختہ عہد. اس میں 5 چیزیں ہیں جو علماء کرام شامل کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ پر ایمان، یعنی سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان، یعنی اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہر چیز پر اسی کی ملکیت ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی ملکیت ہیں. اور ان کے علاوہ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والا اگر ہم کسی اور کو تخلیق کریں یا کسی اور کو کہیں تو ہم شرک میں شامل ہو جائیں گے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، تو اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھنا ہے. اس کے بعد ہے، جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بے شک عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. دوسرا جو ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ اللہ پر ایمان. اس کے بعد دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ان کو ہم رسول کہتے ہیں. رسولوں کی رسالت پر اقرار کرنا اور تمام انبیاء کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. صرف تمام امتوں کو ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کو بھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کس قدر بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، اور ان کا جو ذکر ان کی سابقہ کتب میں آ چکا ہے وہ اپنی امتوں کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. تو دوسرا عقیدہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تمام انبیاء پر ایمان. تیسری جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، یعنی کہ آسمان سے ہم پر جو 4 کتابیں اتری ہیں، ان میں جو ہم مسلمان ہیں ہماری کتاب ہے قرآن مجید. اس سے سابقہ کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل. تورات آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یعنی کہ ہم مسلمانوں کو ان 4 کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. صرف اور صرف قرآن نہیں بلکہ ان سابقہ 3 کتب پر بھی ایمان ضروری ہے. اور اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کے احکامات میں ان کو ماننے میں کچھ پس و پیش کرتے ہیں، تب بھی ہم مسلمان نہیں رہتے. لیکن چونکہ اب ان کی تعلیمات میں کافی کچھ تحریف ہو چکا ہے، اس لیے اب جو اتھینٹک اور بہترین کتاب آپ کے اندر موجود ہے وہ ہے قرآن مجید. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 آ جاتا ہے فرشتوں پر ایمان، یعنی یہ جاننا اور یہ مان لینا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے. ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو بجا لانے کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو کام ان کو تفویض کیے گئے ہیں، جو کام ان کو دیے گئے ہیں وہ وہی کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو کہ تمام سابقہ انبیاء کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی لاتے رہے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکے گے. حضرت میکائیل علیہ السلام ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانوں کی جانوں کو قبض کرتے ہیں. تو یہ ہو گئے ہمارے لیے کیا چیز ضروری؟ کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے.
اس کے بعد آ جاتا ہے قیامت یعنی کہ آخرت پر ایمان۔ انسان کو یہ جو دنیا دی ہے اس کا جو ازالہ ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو ثواب ہے یا سزا ہے وہ اسے آخرت میں ملے گی۔ یوں سمجھے کہ یہ دنیا مزرعۃ آخرہ یعنی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس آخرت میں دنیا میں ہم نے جو عمل کیے وہ آخرت میں ہم نے پانے ہیں۔ اگر اچھے عمل کیے تو کیا ملے گی؟ جنت، اور اگر برے عمل کیے تو کس میں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں، اور پھر اسی کا ہم لوگ ایندھن بھی بنیں گے۔ اب اس کے بعد جو علماء کرام ہیں وہ چھٹے نمبر پر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان کو بھی اسی عقائد میں شامل کرتے ہیں یا ایمانیات کا حصہ بناتے ہیں، اور وہ ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ یعنی کہ یہ سوچ لینا، یہ سمجھ لینا کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے یا کوئی تنگی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو یہ بھی میرے مولا یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو ان پانچوں بلکہ چھ کے چھ ایمانیات کا حصے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہیں اپنا اس پر پختہ یقین اور عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو ان چیزوں کی وضاحت سے سمجھ آئی کہ اگر مسلمان ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اگر اسلام پر قائم رہنا ہے تو ان پانچوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات کے ساتھ درمیان میں آپ کو واو کا لفظ نظر آ رہا ہے۔ واو حرف عطف ہے جو ایمانیات اور عبادات کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اب آپ کو میں نے پہلے وضاحت کر دی ایمانیات کہ وہ کیا تھی، اور ان میں 6 کے 6 جو عقیدے ہیں ان کی وضاحت آپ کے گوش گزار کی۔ اب آگے آ جائیں آپ عبادات کی طرف۔ عبادات یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے عبادت۔ عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رکن یعنی حصہ، اور ایک لفظ شروع ہوتا ہے یا استعمال ہوتا ہے عمل، یعنی کہ ارکان کی جمع رکن کی جمع ارکان اور عمل کی جمع اعمال۔ یعنی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم مسلمان شمار ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کی شناخت ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کرتی ہے وہ ہے کلمہ توحید۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ توحید کے 2 حصے ہیں۔ معذرت خواہ، کلمہ توحید کے 2 حصے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کو افضل الذکر بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ افضل ترین ذکر۔ اس کو اگلے پیج پر چلیے، جیسے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ توحید کے 2 حصے ہیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی کے الہ ہونے اور عبادت کے لائق ہونے، اور دوسرے حصے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پر ایمان، اور اس کو ہماری عبادت کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عبادات کے کرنے کا حکم دیا، لیکن ان پر عمل کس نے کر کے دکھایا؟ اس کو پہنچایا کس نے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر ان کا عملی جامہ بھی پیش کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نماز فرماتا ہے، جیسے ہمارے پاس دوسرا رکن کون سا آ جاتا ہے؟ نماز، تو قرآن میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی اہمیت سب سے زیادہ عبادات میں، یعنی کہ دن میں 5 مرتبہ ہم پر نماز فرض ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ؟ دن میں 5 مرتبہ ہم پر نماز فرض ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تقریباً 700 مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ اس کو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو قائم کیا جائے، یعنی اس کو اس کی مقررہ وقت پر ادا کیا جائے، اس کو اپنی جو اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر فرمائے ہیں ان کے اندر ہی ان کو ادا کیا جائے۔ تو یہ اہمیت کے اعتبار سے سب سے نمبر 1 پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا رکن جو آ جاتا ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ روکنا، یعنی کہ رک جانا یا روکنا۔ اس کے لیے یہ سال میں صرف 29 یا 30 رکھتے ہیں، یعنی اہمیت کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پر آ گیا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سال میں 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ روزوں کی فضیلت میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم الصیامہ، کتبہ فرض کیے گئے ہیں تم پر رمضان کے روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اب روزہ کیا ہے؟ وہ انسان اس سے تقوی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اللہ کی مخلوق خدا کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اس کے لیے خاص اور ہمدردی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جائز اور جو اس نے ہم پر حلال کی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو وقتی طور پر روک لیتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لفظ زکا سے نکلا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ نشو و نما پانا، اور تیسرا بڑھنا یا بڑھوتری۔ یہ ہر صاحب نصاب شخص پر سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ جس طرح روزے سال میں 29 یا 30 دنوں کے، لیکن نماز کیا ہے؟ ہر روز 5 مرتبہ، اور روزے سال میں ایک ماہ کے، جبکہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی اس شخص پر جو عاقل ہے، جو بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس مرد سے کہ اس پر وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ تو ہمارے پاس اس کا بھی ایک نصاب ہے۔ جیسے سونے میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح چاندی اگر ہمارے پاس 52.5 تولے ہو تو بھی ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے خاص الخاص کس پر فرض ہے؟ مسلمانوں پر، اور ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ تو یہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے زکوٰۃ کی؟ انشاءاللہ جب آپ کو زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھاؤں گی تو پھر اس پر آپ کو اس کے تمام پہلوؤں کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کا ابہام جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے حج، یعنی کہ یہ 5ویں اور اہم اور قیمتی عبادت ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت کا ارادہ کرنا۔ یعنی کس چیز کی زیارت کا ارادہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کا۔ یعنی کہ یہ بات ٹھان لینا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں پہ جو مناسک ہیں وہ ادا فرمائیں گے، اس کے بعد ہم مدینہ جائیں گے اور روضہ رسول پر حاضری دیں گے۔ ان سارے عمل کو، اور اس میں خاص طور پہ مسجد حرام میں ادا کیے گئے تمام مناسک جو ہیں وہ حج کا حصہ ہوں گے۔ تو حج زندگی میں ایک بار۔ اور 6 نمبر پر علماء کرام جس چیز کو رکھتے ہیں وہ ہے جہاد، اور جہاد بھی ہم پر فرض ہے۔ جیسے اس کے معنی کیا ہیں؟ کوشش کرنا۔ یہ لفظ جوہد سے نکلا ہے، اور جوہد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ اس میں 3 طرح کا جہاد ہے، بلکہ اس سے بھی اس کی زیادہ قسمیں بنتی ہیں۔ جیسے جہاد بالمال، یعنی مال کے ذریعے کوشش کرنا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے روزگار مہیا کر دینا، ان کی مدد کرنا۔ جہاد بالمال کے بعد آ جاتا ہے جہاد بالنفس، یعنی ہم اپنے نفس کو برائی سے روکیں، اس کی کوشش کریں کہ وہ سیدھے راستے پہ رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ راستے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ جبکہ ایک اور آ جاتا ہے جہاد بالعلم، یعنی ہم اپنے علم اور قلم کے ساتھ لوگوں کو صحیح بات پہنچائیں، جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر آ جاتا ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ تو میرے بچوں، آپ کو یہ دونوں ایمانیات و عبادات آئی تھنک اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور ان کو جب ہم فرداً پڑھیں گے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ٹاپک بیسک ہم لے کر چلیں گے، ایک روزہ اور دوسرا حج، لیکن ان دونوں کو بھی انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے پس منظر میں یہ جو ہم نے ابھی معلومات شیئر کی ہیں تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ پائیں گے، اور آپ کو اس کی صحیح طور پر سمجھ بھی آ پائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سبق کا اختتام چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔